جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بستی والے سدھرنا نہیں چاہتے تو وہاں کے اور بڑے مالداروں کو، ویل ٹو ڈو خوشحال لوگوں کو حکم دیتا ہے فسق و فجور کرو. دولت، اقتدار، کرسی، خاندانی وجاہت کی بنیاد پر یہ من مانے طور پر فتنے پھیلاتے ہوں اور عوام ان کو دیکھ کر چلتے ہیں. اور جب یہ فسق و فجور بہت بڑھ جاتا ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم انہیں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں بستیوں کو. دیکھ لو کم اہلکنا من القرون من بعد نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم نے کتنی قوموں کو برباد کر کے رکھ دیا. اب رہی بات اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملے میں، جو دنیا چاہتا ہے جتنی چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں اتنی دیتے ہیں. زیادہ کی تمنا مت کریں، میں بھی نہیں کروں، آپ بھی نہیں کریں. ہم کو چاہیے اس کو، ہم چاہتے ہیں کہ اتنی دولت ہو جائے یار میں بھی خوب مزے سے گھر میں کھاؤں پیوں، میرے جانے کے بعد بھی بچے اطمینان سے سکون سے رہیں. نہیں، میں اتنی فکر کرنے کی ضرورت. دیکھیے کیا آپ ہم میں سے جو تمام سننے والے ہیں، ہمارے والدین ہمارے لیے ایک بہت بڑا فارچون چھوڑ کر گئے، اور ہم میں سے ہر فرد گولڈن اسپون، سونے کا چمچہ منہ میں لیے پیدا ہوا نہیں. وہ آئے، انہوں نے جو ان کی محنت کوششیں تھیں، جو ان کی صلاحیتیں تھیں، ہم کو روٹی روزی دی، کھلایا پلایا. بہت ساروں نے کچھ نہیں دیا ہاتھ میں، چلے گئے. اللہ نے ان کے بعد میں بھی ہم کو سروائیو کر کے رکھا ہے، ہم کو زندہ رکھا ہے، اچھا کھلا رہے ہیں. ہم نے بھی شادیاں کی، ہم نے بھی بچے کیے، اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. یہ تو دنیا کا ایک چین کا سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا. لیکن انسان چاہتا ہے کہ ہر چیز کا ڈھیر ہو جائے اور اپنے سوائے اپنے لوگوں کے لیے بھی چھوڑ کے جائے. نہیں، اللہ نے تقدیر لکھ دی ہو. میں نے کہا اگر بہت زیادہ دعائیں کریں گے ذرا دیکھا کہ یاد رکھیے زیادہ مانگنے سے عبادات متاثر ہوتی ہیں. کاروبار پھیل گیا. اب جو ایک جگہ کام کر رہے ہیں، ایک دکان ہے، ایک فیکٹری ہے آپ کی، وقت ہو رہا، وقت مل جا رہا نمازوں کے لیے، عبادات کے لیے، بال بچوں کے لیے. 4 فیکٹریاں ہو گئے. اب صبح سے شام تک ٹیلی فون چلے آ رہے ہیں. اب سب سے بڑی پریشانی، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بزنس مین یہ دعوے سے نہیں کر سکتے کہ اس کا ہر بزنس پروموٹ کرے گا، ترقی کرے گا. ایک جگہ ترقی ہو رہی ہے، ایک جگہ گھاٹا ہو. اب یہ پریشانی ہے. بال بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، بھاگ دوڑ. کس کے لیے بھائی؟ 4 فیکٹریاں ہیں. کل اگر روح نکال لی گئی تو کس کی ہوں گی یہ فیکٹریاں؟ یہ بڑے بڑے محل کس کے ہوں گے؟ تو اتنی تمنا مت کریں کہ پھر ہمارے کنٹرول سے بات نکل جائے، ہمارے اختیار سے بات نکل جائے، پھر ہم یہ اللہ کی عبادت کے بھی قابل نہیں. اور ایسا ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لوگوں نے آ کے دعائیں کی، درخواستیں کی، میرے لیے برکت کی دعا. رسول اللہ ٹال رہے نہیں مانے. وہ چند بکریاں تھیں، برکت کی دعا کر دی. اب اتنے ہو گئے ریوڑ، بستی میں نہیں رہ سکتے، چلے گئے. بستی میں تھے، چند بکریاں تھیں، تنگی میں گزر رہی تھی، لیکن صبح شام 5 نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور نظر آتا تھا. اب بستی کے باہر چلے گئے، بار بار نہیں آ سکتے 5 نمازوں کے لیے. اب جمعے کو ایک بار آ رہے، ہفتے میں ایک بار آ رہے ہیں. اور کاروبار بڑھ گیا، ساز و سامان بڑھ گیا، بستی سے اور دور چلے گئے. اب سال میں ایک بار آ رہے ہیں، اور پھر اتنا مال بڑھ گیا، اب تو کئی سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں. اب بتائیے کیا کھویا کیا پایا؟ میں مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں، میں خود مسلمان ہوں، بلکہ ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں. اب مجھے بتائیے کیا چیز ہے؟ میں دنیا کی کروڑوں کی دولت، آپ ہے نا، آپ میں تم دنیا دار قسم کے لوگ، کوئی بڑے بڑے ولی بزرگان دین کے گھروں سے تو نہیں ہے. مجھے بتائیے ہمارے سامنے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار رکھا جائے، ہم براہ راست آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف دنیا رکھی جائے، کیا چوز کریں گے آپ؟ میں کیا چوز کروں گا؟ کوئی بدبخت ہوگا جو دنیا کو رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ترجیح دے. پھر اب انہوں نے ترجیح دی، نتیجہ نکلا، لیکن اللہ نے توفیق دی، سب کچھ چھوڑا کے پھر خدمت میں حاضر ہو گئے. تو یہ بہت زیادہ کی تمنا ہے. ہم اتنا دیں گے اور ہر کسی کو نہیں دیں گے، جس کو ہم دینا چاہتے ہیں. اس کے برخلاف جو مومن ہوگا، آخرت کا خواہش مند ہوگا، اس کے لیے کوشش کرے گا، ہم اس کی مدد کریں گے. بہرحال اب یہ جو شروع کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہاں سے 14 اصول ہیں. آیت یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 23 سے. اللہ نے فیصلہ کر دیا. یہ دراصل یہ تیسرا اور چوتھا رکوع ہو سکے تو یاد کر لیجئے، بچوں کو ترجمے کے ساتھ یاد کرائیے. ترجمہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے، یاد کر لیجئے عربی. پھر ایک 8-10 مرتبہ ڈیلی ایک ٹائم
بڑی مشکل سے 18 یا 20 آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ پڑھنے میں 2 منٹ لگیں گے، آپ یاد ہو جائیں گی ایک بار یہ ترجمہ پڑھ، ایک 10-15 مرتبہ پڑھیں گے ترجمہ بھی آیتوں کے ساتھ یاد ہو جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ابھی آیت ختم نہیں، پہلی آیت چلے، اپنے فوری بعد والدین کا ذکر۔ یہ 2 رکوع اسلامی حکومت کا کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے، منشور ہے۔ جو اسلامی حکومت بنے گی اس میں یہ رولز فریم کیے جائیں گے۔ اسلامی حکومت کا ہر بندہ کیا کام کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرے گا، اور جو حکومت ہے وہ اللہ رسول کے طریقے پہ چل رہی ہے ان کی معاونت کرے گا، اور اس کے فوری بعد اپنے گھر میں اپنے والدین کی عزت کرے گا، اوف نہیں کرے گا، ان کے لیے کاندھے جھکا کر رکھے گا۔ باپ کے ساتھ کہیں جائے گا تو پیچھے چلتا ہوا جائے گا۔ ماں کی خدمت زیادہ ہوگی، باپ کا احترام زیادہ ہوگا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ باپ ہے۔ بعض لوگ اس میں غلو کر دیتے ہیں، ماں کا تو بہت خیال کرتے ہیں، باپ کی اہمیت ہی نہیں۔ دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو اندر کیا جنت لے کے بیٹھے رہیں گے، باہر کونے کے اندر وہاں پر دیوار آراف پر بیٹھے رہیں گے، جنت میں داخلہ نہیں ملے گا باپ کے بغیر۔ تو باپ کا احترام اور اس کی تعظیم زیادہ ہو، ماں کی خدمت زیادہ ہو، اور دونوں کے لیے بوڑھے ہو کر ہیں تو اف مت کہو، اور ہمیشہ دعا کرتے رہو پروردگار میرے بچپن میں ایک بات کو 100 بار پوچھتا تھا، وہ لوگ برا نہیں مانتے تھے، خوش ہوتے تھے اپنے ملنے والوں سے، کہتے بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بہت ذہین ہے، سوال کرتے رہتے۔ اور آج جب وہ بڑھاپے میں 1 سے 4 بار کسی کام کو کہتے ہیں، کسی بات کو کہتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، ارے آپ نے تو ہماری جان مصیبت میں ڈال دی۔ یہ ایٹیٹیوڈ آج کی اولاد کا، کسی زمانے میں بھی یہ حرکت ہو، اسلام آنے کے بعد میں حکم دیا اوف اگر تم کہو گے یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک صاحب یمن سے ماں، بوڑھی ماں ہے، عمر رسیدہ ہے، اب اس کو پیٹھ پر چل پھر نہیں سکتی، اپاہج ہے، پیٹھ پر لاد کر مکہ آئے، حج کے موقع پر آئے، حج کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کیا؟ آپ بولیے تھوڑی دیر کے لیے، حق ادا ہو گیا؟ یمن سے مکہ مکرمہ پیدل اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لے کر آنا، پورے حج کے مناسک ادا کرنا، اور یہ حج میں خالی گھومنا پھرنا ہے۔ 8 تاریخ کو نکل کر مینا میں جائیے، دن بھر مینا میں رہیے، نمازیں، کھانا پینا، ضروریات سے فارغ، 9 کے دن عرفہ جائیے، چند کلومیٹر اور دور مکے سے، کعبے سے دور، پھر واپسی میں رات میں مزدلفہ میں رہیے، پھر صبح ہونے کے بعد 10 تاریخ کے دن مینا آئیے، دن بھر وہاں رہیں، کنکریاں ماریں، قربانی کریں، پھر احرام بدل کر کعبۃ اللہ کے پاس جا کے طواف کریں، سعی کریں، پھر واپس آئیں، 2 دن یا 3 دن مینا کے میدان میں رہیں، 11، 12، 13۔ اس کے بعد میں وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ولادت کے وقت، پیدائش کے وقت تکلیف کی وجہ سے ماں نے جو چیخ ماری تھی، تم نے اس چیخ کا حق ادا نہیں کیا۔ اب بتائیے، اب جب ماں کا حق ادا نہیں ہے تو ماں نے اکیلے تو بچے کو پیدا نہیں کیا، وہ تو صرف ایک ہی پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام، پھر بقایا باپ کا کنٹریبیوشن۔ تو یہ یہاں پر ہے، اف مت کہو، کاندھے جھکا کر رکھو ان کے سامنے، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جیسا محبت سے انہوں نے پالا ہے مجھے، ایک ایک بات کو میری برداشت کیا ہے، آج تو بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کر، میں بھی یہ کروں۔ پھر تم نیک بن کر رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں سے درگزر گا، اپنے مال میں سے، اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کا حق ہو، ان کا حق ہے، وہ تم کو زیادہ اس لیے دیا کہ تمہارا ہاتھ دینے والا ہو، ورنہ اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں لینے والا بنائے گا۔ بتائیے دینے والا ہاتھ بہتر ہے یا لینے والا؟ آج ہم دے رہے ہیں، ذرا تکبر، گردن اکڑ جاتی ہے، اور کل اگر لینے والے بنے تو آج ہی سے سر جھکا کے لینا پڑے گا۔ فرق محسوس کر لیجئے آپ، شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے ہم کو، یہ پوزیشن دی ہے، ہم کو دینے والا بنائے۔ اس میں مسکینوں کو وابن السبیل اور فضول خرچی مت کرو۔ کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے، گھروں کے، بچوں کے نام پہ فلیٹس خریدے جا رہے ہیں، اپنے لیے 4 آدمی ہیں گھر کے اندر، 5 بیڈ رومز، کیا کریں گے آپ؟ نہیں وہ بیٹے کی شادی ہوگی نا، اس کو بچے ہو گیا، او ہو
بڑی دور کی سوچ رہے بھائی، کیا پتا ایک حادثے میں پورا گھر ہی غائب ہو جائے، کس کو معلوم اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا لکھا۔ ضرورت کی تمام چیزیں لیجئے، اچھی سواری کے لیے دل کرتا ہے، مالدار ہیں تو اچھی سواری لیجئے، لیکن یہ نہیں کہ ایک کی جگہ 4 گاڑیاں خرید کے رکھے، 4 گھر خرید کے رکھے، استعمال نہیں کر رہے، نہ رشتہ داروں کو رہنے دیتے، نہ کرائے پر دیتے، محفوظ کر کے رکھے ہیں برے وقت کے لیے۔ یہ کون سا برا وقت ہے بھائی؟ برا وقت تو ہوا ہے جب فرشتے اجل آئے گا، روح قبض کر کے لے جائے گا تو سارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارا۔ فضول خرچی مت کرو، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی مدد کے لیے آئے اور تمہارے حالات خراب ہیں اور مدد نہیں کر سکتے، نرم لہجہ بات کرو، قل لہم قول میسورا، نرم بات کرو، بھائی اس وقت میرے حالات نہیں ہیں، البتہ دعا کیجئے میرے لیے بھی کہ میرے حالات درست ہو جائیں، میں آپ کی ضرور خدمت کروں۔ البتہ یہ اس موقع پر میری اپنی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے ملنے والوں میں کوئی اس کی مدد کرنے والا ہے، رشتہ داروں میں، ملنے والوں میں، دوست احباب میں، بستی والوں کے اندر، سفارش کیجئے۔ اچھی بات کی سفارش کسی مدد کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ مدد کرنے والوں کو جتنا اجر دے گا اتنا ہی میرے اور آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ نہ ہاتھ کو مفلسی کے ڈر سے اتنا کس کے باندھ کے رکھو کہ کوئی چیز خیرات ہی نہیں کرتے، کسی کو دیتے ہی نہیں، یا پھر ایسی خرچی بے درے خرچ کریں کہ سب لٹا کر بیٹھ گئے، خود ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے بیٹھے ہیں۔ نہ بخل کرو، نہ فضول خرچی کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے۔ عبادات کی بنیاد پر اللہ نے کبھی رزق کا انتظام نہیں کیا ہے۔ مفلسی کا ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو۔ بہت سارے لوگ فیملی پلاننگ کر کے اولادوں کے کیا معلوم، اب جو اولاد ہے وہ فاسق و فاجر شرابی جواری بن کے نکلا، اور جس کے تم نے گلا گھونٹ کے مار دیا ہو سکتا ہے ولی اللہ بننے والا تھا۔ سوچ کے دیکھیے، اس لیے کہ رزق کے بارے میں ان کے بارے میں مت سوچو، ہم نحن نرزقہم و ایاکم، تم کو بھی رزق دینے والے، ان کو بھی رزق دینے والے، ان کا قتل بڑی بری بات ہے۔ اولاد جتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیامت کے دن بڑا فخر ہوگا جب میری امت زیادہ ہوگی۔ بچوں کے روک تھام کی کبھی آج کل فیملی پلاننگ کا چکر چلا، کبھی یہ کوشش مت کیجیے۔ لوگ ادھر گھر میں پابندیاں عائد کرتے ہیں، باہر منہ ماری کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ فرما وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب بھی مت کرو، برا فعل ہے۔ کسی انسان کا قتل مت کرو۔ 5 طریقے بتائے گئے ہیں، آنے والے دور میں ہم اس پر بات کریں گے کہ 5 طریقے کیا ہیں۔ البتہ جس نے تمہارے آدمی کو عزیز کو قتل کیا ہے وہ گرفتار کر کے لائے گا، اس پہ زیادتی مت کرو۔ بدلہ لینا چاہو تو اسے صرف قتل کی سزا حکومت دے گی، تم اپنے ہاتھوں سے نہیں دو گے۔ دیت لینا چاہو دیت ملے گے، معاف کرنا چاہو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ یتیم کے مال کے قریب مت پٹکو جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، گواہ بناؤ، جوان ہونے کے بعد شعور اس کا ہے نہیں ہے، سمجھدار ہے نہیں ہے، اس کا مال اسے لوٹا دو۔ کسی کو دو تو بھرپور دو، اور تولو تو صحیح تولو، یہ بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ کسی چیز کے پیچھے مت پڑو، کھوج مت کرو، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کیسی بات کر رہے ہیں، میرے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے، کان لگا کے سن رہے ہیں، ان کے خطوط پڑھ رہے ہیں، ان کے ای میلز چیک کر رہے ہیں، یہ حرکتیں مت کرو۔ کان آنکھ دل کے بارے میں تم سے پوچھو گی۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ تمام اعمال اللہ کے نزدیک بہت برے ناپسندیدہ ہیں، اور یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں۔ اس لیے پہلا اور آخری کام وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنائیں۔ اگر بناؤ گے، جو بھی بنائے گا ملامت زدہ بھلائی سے محروم ہو کر رہے گا، ملامت زدہ ہو جائے گا، بھلائی سے محروم ہوگا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، افاسفاکم ربکم البنین، یہ کیا بات ہے؟ تم اپنے لیے تو بیٹوں کو تجویز کرتے ہو، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اللہ کے لیے تم بیٹیاں تجویز کر رہے ہو۔ اللہ کو بیٹیاں پسند ہے تو تم اللہ کے بندے ہو، تم کو بھی بیٹیاں چاہیے، تم کو بھی پسند کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، تمہارے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، تم بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس سے کہ ہم جہالت میں مبتلا ہیں، بڑے سب کانٹیننٹ کے لوگ،
میں جہیز دینا پڑتا ہے، جوڑے کی رقم دینا پڑتا ہے، بہت بڑی دعوتیں کرنا پڑتا ہے. یہ جہالت کی وہ زنجیریں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رون کر گئے، پھر ہم نے اسے کھود کر نکالا زمین میں سے، اپنے گلوں میں ڈال لیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں. لڑکیوں کی عمر 30 35 40 ہو رہی، شادیاں نہیں ہو رہی مسلمان بچوں کی، اور غیر مسلموں کے اندر شادیوں پہ شادیاں ہو رہی ہیں. 25 کی بھی لڑکی نہیں ہوتی، شادی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں تعلیم عام ہو گئی ہے. ہم اپنی اور لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. پڑھانے سے پیچھے مت ہٹیے، اچھے کورسز کرائیے، ڈاکٹری کا پڑھائیے. ہم اپنی بچوں کا، اپنے عورتوں کا علاج عورتوں ہی سے کرائیں گے. اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو عورتوں ہی سے پڑھوائیں گے، مردوں سے نہیں. ان کو پڑھنے کے موقع دیجیے، لیکن ساتھ میں گھر بار کی ذمہ داری، دین کو سمجھنے کا بھی موقع دے. یہ تم بہت بڑی بات کر رہے ہو، اور اس کے بارے میں تم سے انکم لتقولون قولا عظیما، بہت جھوٹی بات ہے جو تم لوگ منہ سے نکال رہے ہو. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، مگر ان کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. کہہ دیجئے نبی صاحب، اگر لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اگر خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتے تو اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، سارے کے سارے مل کر دوڑتے جا کر سب سے ٹاپ لیول کا مقام اور مرتبہ اختیارات حاصل کر لے، بقایا سب کو کرش کر دے. نہیں ہے کائنات میں سوائے ایک اللہ کے دوسرا کوئی خدا، سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، بڑا پاک و بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، تسبح لہ، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، ان کی تسبیح کیسی ہے تمہارے سمجھ کے باہر ہے. تمہارے شعور، تم دیکھ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ ذرہ ذرہ، یہ درین چرین پہاڑ، یہ ندی، یہ بادل کی جو گرج ہوتی ہے وہ اللہ کی پاکی تسبیح بیان کرتی ہے. تو کائنات کی ہر چیز، تو قرآن پر جو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ایمان لا کر اس کی تلاوت کرے گا، دشمنوں کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ہم ایک پردہ، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو ہم آپ کی اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے. ایک واقعہ میں نے سنایا تھا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے جب سورہ لاب نازل فرمایا، اس کی بیوی ام جمیل پتھر لے کر الٹے سیدھے اشعار کہتی ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی ہوئی پہنچ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ام جمیل آ رہی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے فکر ہو، مجھے نہیں دیکھے گی. آپ نے تلاوت شروع کر دی. حضرت صدیق کے بازو بیٹھے ہیں لیکن وہ دیکھ ہی نہیں پا رہی. اچھا، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، آج کے دور میں، اس دور گزشتہ صدی کے اندر جو جنگیں ہو رہی تھی، اٹھا کر دیکھیے مسلمان جہاں جہاں تھے، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیشہ اسلام کی خاطر جہاد کرتے رہیں گے. جہاد نہ آپ کر رہے ہیں نہ میں کر رہا ہوں، گھروں میں بیٹھے ہوئے اے سیوں کے اندر، قالینوں اور صوفوں کے اندر رہنے والے جہاد نہیں کرتے. وہ ہیں جو کرنے والے کر رہے ہیں. تحقیق کر کے معلوم کرے کون یہ لوگ ہیں. یہ ان کے بڑے بڑے گروہوں کے بٹالینز کے بیچ میں چند لوگ جب گر گئے، انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی مختلف مقامات پر، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا کر وہاں پر نکالا. لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب قرآن میں ایک خدا کا ذکر کرتے ہیں تو نفرت سے منہ موڑتے ہیں، وہ کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ کہتے ہیں آپس میں سرگوشی کر کر، تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے جادو جس پر ہوگا اس کے پیچھے لگے ہوئے. انظر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کسی بات پر نہیں. کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی جادوگر، کبھی مجنون، کبھی پاگل، کبھی کاہن، کبھی دیوانہ. کیسے کہ ضرب لک الامثال، مختلف آپ کے مثالیں چھاٹ رہے ہیں. ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کو اعتراض اس بات پر ہے، ہم جب مر جائیں گے مٹی میں ہمارا جسم کھا لے گی، ہڈیاں ہماری گل جائیں گی، بورا ہو جائیں گی، ہوا اڑا کر کائنات میں پھیلا دے گی، تو پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اللہ جواب میں فرما رہا، قل کونوا حجارۃ او حدید، تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ. یا لوہے سے کوئی زیادہ سخت چیز دنیا میں ہے تم کو ملتی ہے؟ تو تم وہ بن جاؤ. تمہارے جسم کے ذرے مرنے کے بعد وہ بن جائیں، پھر بھی تم زندہ ہوگے. تو وہ پوچھیں گے من یعیدنا، کون زندہ کرے گا ہم کو؟ تو کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل الذی فطرکم اول مرہ، وہ جس نے پہلی مرتبہ
ورنہ آج میں اور آپ غور کریں، ہماری پیدائشوں کو اتنے سال گزر گئے ہیں، کیسے پیدا ہوئے؟ فلاں صاحب ہمارے ابا ہیں، فلاں صاحب امی ہیں. کیا یہ لوگ پیدا ہوتے ان کی شادیاں ہو گئی؟ نہیں. تو پھر جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی میں اور آپ کہاں تھے؟ ابا کے پیٹ میں تھے، ابا کے جسم میں تھے، امی کے پاس تھے. اللہ فرما رہا کہ نہیں، دونوں کے نطفۃ امشاج، ملے جلے پانی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. تو پھر جب اس حقیر سے کیڑے سے اللہ انسان بنا سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا، پھر وہ مذاق کریں گے. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، سر ہلاتے ہوئے پوچھیں گے متى ہو، ایسا کب ہوگا جناب؟ ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے مجھے ٹائم تو نہیں معلوم، البتہ عسیٰ ان یکون قریبا، ہو سکتا ہے وقت قریب آ جائے. اور جس دن اللہ تمہیں پہلے موت دے گا، پھر قیامت کا دن آئے گا جب ایک سور پھونکا جائے گا تو ہوگا کیا؟ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ تظنون ان لبثتم الا قلیلا. تم اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اپنی قبروں سے نکل کر یہ سوچے ہو کہ ہم تو قبر میں چند منٹ کے لیے رہ کر آئے ہیں، تم اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے، مومن بندوں سے کہیے جو بھی بات کریں زبان سے اچھی بات نکالیں، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ بری چیز کی طرف راغب کرتا ہے، فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ جانتا ہے تمہارے بارے میں، چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تم کو عذاب دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا ہے، حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بعض پیغمبروں کو وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. سب نبیوں کا ایک مقام نہیں ہے، ہر ایک نبی کو ایک مرتبہ اعلیٰ دیا ہے. لیکن سورہ بقرہ کے آخر میں اور دوسری جگہوں پر، سورہ بقرہ میں اور ایک جگہ پر آیت نمبر 135 میں اللہ نے ہم سے لا نفرق بین احد من رسولی، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور میرے بندو، نبیوں کے بیچ میں فرق نہیں کرتے، ہم کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا نہیں کرتے، یہ قرآن کا حکم ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر بھی ترجیح دے، ان سے بڑا مت کہو. یونس علیہ السلام کون ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا اور 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا. یوں سمجھے کہ وہ ایک قید خانہ تھا اور قید خانہ سمندر میں تھا. 40 دنوں کی تسبیح اور توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال کر زمین پر بھیجا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان سے بھی بڑا مت کہو. لیکن اب یہاں پر حال یہ ہے کہ ہم تو ہماری شاعری، ہمارے قوال اور ہمارے یہ نعت خواں بغیر سوچے سمجھے گناہ کماری ثواب سمجھ کا، ہمارا امت کا بڑا برا حال یہ ہے، ہم برائیاں غلطیاں کرتے ہیں اس کو نیکی سمجھتے ہیں اور سمجھنے ثواب کما رہے. سارے نبی میرے نبی کے در کے سوالی، مانگنے والے فقیر، سارے انبیاء کو ہم نے فقیر بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی مثال ملتی ہے انہوں نے ایسا جملے استعمال کیے ہوں قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد. قرآن تو ان کی مادری زبان میں تھا. اور تم جن جن کو پکار رہے ہو، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، تم جن کو پکار رہے ہو میری مدد کو آؤ، میری بگڑی بناؤ، میری بیٹی کی شادی کرو، میرے بیٹے کا نوکری دلاؤ، اس کے لیے تعلیم میں امتحان میں کامیاب کراؤ، نذرانے چڑھا رہے ہو، منتیں نیازیں مان رہے ہو، ان سب کا حال یہ ہے کہ اگر یہ زندہ ہیں تو بھی اللہ سے گڑ گڑا کر اس کی رحمت مانگ رہے ہیں، اور جو مر چکے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں. قرآن کی آیت سنیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. ان سے کہیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے حضور راستے اس کے قریب پہنچنے کے ذریعے تلاش کریں کہ کون سا نیک کام ہم کو اللہ کے قریب پہنچائے گا. ایہم اقرب یرجون رحمتہ، وہ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہے. وہ یخافون عذابہ، وہ خبروں میں ہیں، ان کو ناز نہیں ہے کہ ہم بڑے ولی اللہ رہے اپنے زمانے میں، وہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں کون سی. سارے نبیوں کی، سارے ولیوں کی بات چھوڑ دیجئے، خطبوں کی بات چھوڑ دیجئے، ابدالوں کی بات چھوڑیے. یہ سب حضرت
جتنے بھی آپ اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں نا، حضرت عمر فاروق کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے اللہ سارے انسانوں کو جنت میں اور ایک کو جہنم میں ڈالے گا تو میں ڈرتا ہوں کہیں میں وہ نہ ہوں۔ اب بتائیے، حضرت عمر جیسی حیثیت فرماتی ہے اور فرماتے ہیں اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کیا تو مجھے جنت کا یقین ہے۔ کیا عبادت گزار وہ صحابہ اکرام گزرے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو اپنا زمین کا مشیر بنایا، وزیر بنایا، اپنے کان قرار دیا، اپنی آنکھیں قرار دیا، ان کی بیٹیوں سے نکاح کیا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر۔ وہ لوگ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، انہوں نے کسی کو وسیلہ نہیں بنا کہ یہ بخشا دیں گے وہ بخشا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا فاطمہ مجھ سے دنیا میں جو چاہیے مانگ لو، میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، اے میرے چچا عباس، میں اللہ کی پکڑ سے قیامت کے دن تمہیں نہیں بچا سکتا، جو چیز تمہیں بچائے گی وہ تمہارے اعمال ہوں گے۔ لیکن آج کے مسلمانوں کو سب کچھ بیوقوف بنانے والے بنا رہے ہیں اور ہم آسانی سے امت مسلمہ بیوقوف بن رہی ہے۔ کوئی بستی ایسی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں۔ قیامت سے پہلے ہر قوم، ہر انسان، ہر مخلوق ہلاک کر دی جائے گی۔ حد یہ ہے کہ تمام بڑے جیت فرشتے چاروں، اور آخر میں وہ فرشتے جو اللہ کے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ملأ الاعلیٰ 8 فرشتے ہیں، وہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر کسی کو فنا میں نے لکھا تھا، میں نے کر دیا، صرف باقی رہنے والی تمہارے رب کی ذات۔ یہ ہے اللہ کی توحید، اور یہی چیز کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہی نوشتے میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ کے رکھا ہے، تقدیر اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور رہی بات معجزے بھیجنے کی، ہم معجزے اس لیے نہیں بھیج رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے، کون سے بنی اسرائیل، کون سے مسلمان بھی نہیں مانے، فرعونی بھی نہیں مانے، اور پوری قوم کو ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ دیکھو اس سے پہلے ہم نے قوم سمود میں صالح علیہ السلام کو زندہ چٹان میں سے زندہ اونٹنی برآمد کر دی، وہ آتینا سمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بہا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ ہم نے قرآن میں ایک ملعون درخت کا ذکر کیا ہے جو جہنم کے بیچوں بیچ ہوگا، آگ کے بیچ میں درخت ہوگا، حالانکہ لکڑی تو آگ کو اور بھڑکاتی ہے، اور اس میں ایسے پھل ہوں گے بندہ جہنمی انہیں دیکھ کر پیٹ بھرنے کے لیے کھائے گا، اور جیسی کھائے دیکھنے میں بڑے اچھے دکھیں گے، رنگین، لیکن جب پیٹ میں جائیں گے تو آگ ایسے اندر سے کھولے گی کہ پوری آنتوں کو جلا دے گی۔ کیا تکلیف ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج یہ سلسلہ میں آیت نمبر 60 پر روک رہا ہوں، 111 آیت ہیں، انشاءاللہ اس پر بقایا پہ بات ہوگی، اس لیے کہ اسی سورے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا تھا، دعا سکھائی تھی ہجرت کے لیے، اس لیے کہ اب ہجرت کا ٹائم قریب آ رہا ہے، 12واں سال رجب کا مہینہ آنے کے بعد میں سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کا نزول، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔